موت نے آ کر ہماری لذتوں پر پانی پھیر دیا، ہماری محبتوں پر پانی پھیر دیا، ہمارے حسن و جمال پر پانی پھیر دیا، ہماری کمائی کھانے پینے پر پانی پھیر دیا، ہماری عزت پر پانی پھیر دیا، اور ہم پچھتاتے ہی پچھتاتے رہ گئے۔ موت آئی، ہر چیز کو چھین لیا، ہر چیز کو چھین لیا۔ اس لیے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ الموت تحفۃ المومن فرمایا گیا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ مومن ہر چیز سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا۔ موت اس کے لیے تحفہ ہے، موت اس کے لیے خوش ہونے کی چیز ہے، موت اس کی کامیابی کی چیز ہے۔ اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت آنے سے خوش ہوتا ہے، موت آنے سے خوش ہوتا ہے۔ موت سے وہ گھبراتا ہے جس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور کسی کی موت کو سن لیتا ہے تو میرے دوستوں بے چین ہو جاتا ہے، ہائے میری بھی موت آئے گی، میری بیوی چھن جائے گی، میری جوانی چھن جائے گی، میرا مکان چھن جائے گا، میرے کاروبار چھن جائیں گے، میری آرام راحت چھن جائے گی، کوئی چیز میرے پاس نہیں بچے گی، میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جاؤں گا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ بیوی کہے گی بس تیرا ساتھ میرا ساتھ موت تک کا تھا، باپ کہے گا جاؤ بیٹا اب ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے، نوکر جا کر کہیں گے جاؤ اب تم اکیلے، ہمارا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، تنے تنہا آیا تھا، تنے تنہا دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر ساتھ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، میرے دوستو تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہو، بربادیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو اللہ کے دین پر اپنے آپ کو چلا دو اور اللہ کے دین کو اپنے گلے لگا لو اور پوری زندگی اسی دین کے ساتھ میرے دوستو جینا اور مرنا طے کر لو، تو خدا کی قسم نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد تمہیں کوئی چیز پریشان نہیں کرے۔ پریشانی کا حل میرے دوستو یہی ہے کہ ہم بلا کسی خوف و خطر کے اللہ کی بات مانتے چلے جائیں، اللہ کے سامنے جھکتے چلے جائیں، اللہ کے حکموں پر چلتے چلے جائیں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ ہر حال میں چمکائے گا اور عزت و بلندی نصیب کرنا ہے۔ اس لیے مجمع بلایا گیا کہ اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، سمجھے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خالی بتلایا نہیں بلکہ دکھایا، سمجھے، سب دکھلا کے گئے اور سب بتلا کے گئے، اور ہر ایک امتی کو اللہ کے احکامات پر چلا کر، اللہ کے انعامات کو بتا کر، اللہ کی رضا خوشنودی کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ایک ایک امتی کو بتا دیا مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، کامیابی والی زندگی، عزت والی زندگی، خوشگوار زندگی، اطمینان والی زندگی، ہر حال یا ہر حال میں کامیاب کرنے والی زندگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس کو اللہ ایمان بھی دے اور ایمان پر خاتمہ بھی دے، ایمان پر خاتمہ بھی دے، وہی اصل زندگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وہ اعلیٰ زندگی آخرت کی ہماری مقصد حیات بن جائے، اس کے لیے
اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لائے اور ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے دین کی محنت بھی لائے۔ پچھلے نبیوں نے دین دیا، دین پر عمل بتلایا، لیکن دین کی محنت کے لیے اپنی امت کو محنت میں نہیں لگایا، اپنی امت کو دعوت دینے میں نہیں لگایا، بس اپنی اپنی امتوں کو دین سمجھا دیا، دین پر عمل سمجھا دیا، نماز روزہ بتلا دیا اور اس کا کرنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ بتلا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے خالی عبادت نہیں بتایا، خالی دین نہیں بتایا، بلکہ عبادت سے پہلے عبادت کی محنت بیان کیا۔ سمجھے، ایمان سے پہلے ایمان دے کر ایمان کی دعوت میں لگایا۔ کسی نبی نے دین اور دین کی محنت میں نہیں لگایا۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو پہلے ہی دن سے دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے سب کو دائی بنایا۔ کیا بنایا؟ ارے بولو کیا بنایا؟ دائی بنایا۔ پچھلے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو عابد بنایا، ہمارے نبی نے عابد بعد میں بنایا، دائی پہلے بنایا۔ دائی پہلے بنایا، مردوں کو بھی دائی بنایا، عورتوں کو بھی دائی بنایا، جوانوں کو بھی دائی بنایا، مظلوموں کو بھی دائی بنایا، بچے کو بھی دائی بنایا، جوان بوڑھے مردوں کو بھی دائی بنایا، اور ہر ایک کو سب سے پہلے دائی بنایا۔ کیا بنایا؟ دائی بنایا۔ دائی بنو گے تو عمل پر استقامت ملے گی، عمل کی حقیقت ملے گی، عمل پر پروان چڑھیں گے اور عملی زندگی وجود میں آئے گی، اور ہر لائن میں مسلمان ترقی اور کامیابی تک پہنچے گا جب یہ دین کو دین کی محنت کے ساتھ قبول کرے گا، دین کو دین کی دعوت کے ساتھ قبول کرے گا، دین کو دین پر چلنے کے اعتبار سے قبول کرے گا، تو اللہ رب العزت اس ایمان والے کو چمکائیں گے اور عزت و بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اس امت کا کام ہے دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، دین کی محنت کرنا، دونوں ایک ساتھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دیا، اور جو لوگ ایمان قبول کرنے لگے آپ نے اسی وقت ان کو ایمان کی دعوت پر کھڑا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ سب سے زیادہ ارے دی کہ نہیں دی؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی۔ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین پر خرچ کر دیا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اور انہوں نے پوری زندگی دین اور دین کی محنت میں خرچ کر دی۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پوری زندگی نبیوں کی طرح سے میرے دوستوں دین پر محنت پہ لگا دی، اور آخر تک میرے دوستوں اس محنت کو کرتے رہے اور کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اپنے ایک ایک امتی کو دائی بنایا، اور دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دیا، دین بھی دیا، دین پر عمل کا شوق بھی دیا، دین دیا، اور دین کے ساتھ ساتھ پورا عالم ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ عالم ہے، اس عالم بھر میں تمہیں چلنا ہے
اور دین کی محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو اس طور پر قبول فرمائے۔ صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، صحابہ نے اس کا حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے تو جتنا گھر میں نقدی تھا، جو کچھ آپ نے پوری زندگی میں کمایا تھا، وہ سب اپنے ساتھ لے لیا۔ 80,000 دینار اور درہم اپنے ساتھ ہجرت میں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ان کے باپ حضرت قحافہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے اور ابوبکر کے مزاج سے واقف تھے، ان کے جذبات سے واقف تھے، ان کے خرچ کرنے سے واقف تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابوبکر ہجرت کر کے جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بال بچے چھوڑ کر جا رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا مال لے کے جا رہا ہو اور اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اس لیے اس اندھے باپ نے ابوبکر کے جاتے ہی گھر میں تشریف لائے اور بچیوں سے پوچھا ابوبکر کیا لے کے گئے اور کیا چھوڑا؟ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دادا جان کا یہ سوال سنتے ہی فوراً کنکر پتھر کو ساتھ لیا اور ایک تاک پر بچھا دیا اور اس کو کپڑے سے ڈھانک دیا۔ اندھے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کنکر پتھر پر جو کپڑا بچھا ہوا تھا اس کے اوپر سے ان کا ہاتھ گزار دیا اور کہا دادا جان ترک لنا خیرن کثیرا، ترک لنا خیرن کثیرا۔ دادا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارا باپ ہمارے لیے بہت بڑی خیر چھوڑ کے گیا۔ دادا جان نے تو خیر سمجھا۔ معلوم متا کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال کو نہیں خیر سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے تھے، ایمان دے کر گئے تھے، اس کو بہت بڑی خیر سمجھا اور کہا دادا جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابا جان بہت بڑی بڑی خیر چھوڑ کر گئے۔ ان کو تسلی ہو گئی اور سمجھ گئے ہاں مال بھی لے کے گیا اور کچھ مال چھوڑ کے گیا، ان کا کام چل جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خدا کی قسم میرا باپ سب کچھ لے کے گیا تھا، گھر میں اتنا بھی نہیں چھوڑا تھا کہ ہم لوگ ایک وقت کھا لیتے، سب دے کے گئے۔ یہ تھا مزاج، ایک ایک امتی کا مزاج یہ بنایا تھا۔ دین پر چلنا سیکھو اور دین پر خرچ کرنا سیکھو۔ دین پر خرچ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہیں برباد نہیں کرے گا، تمہیں فقیر نہیں بنائے گا، تمہاری عزت نہیں لے گا، بلکہ دین پر خرچ تمہاری زندگیوں کو پشتہا پشت کو تمہاری زندگیوں کو بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو دین پر خرچ روزیوں میں برکت دیتا ہے اور تمام کی تمام مالی لائن کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور آدمی کے اندر استغنا کی صفت پیدا کرتا ہے۔ سمجھے؟ خرچ کرو گے تو یہ صفات پاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے تو مال کی حوث بڑھتی ہے، مال کی لالچ بڑھتی ہے، مال تلاش کرنے میں پھر حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، جہاں سے آئے آنے دو، جھوٹ بول کر آئے تو آنے دو،
رشوت لے کر آئے تو آنے دو، دھوکہ دے کر کے آئے تو آنے دو، قسم کھا کے جھوٹی آئے تو آنے دو، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جب آدمی کے دل میں مال بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اور مال کی عظمت کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے مال کو دین پر لگانے کو کہا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو، سمجھے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو کاروبار کی طرف مت لے جاؤ، یہ تمہیں ہلاک کر دے، سمجھے، تمہارے ہاتھ پیر بیکار ہو جائیں گے اگر تم نے اس مال کو اپنی کمائی کے لیے، اپنی بھوک کے لیے اور اپنے آپ کو مال میں لگانے کے لیے اگر تم نے مال بچایا اور خرچ نہیں کیا تو یہ مال تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بچا کے نہیں رکھا، جو مال آیا خرچ کر دیا، جو مال آیا خرچ کر دیا، یاد رکھنا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھروں پر فاقے آ گئے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایسے فاقے آئے تو اللہ رب العزت نے جس کو بھی مال دیا ہے، یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ مال خزانوں میں رکھنے کے لیے نہیں دیا، یہ مال بینکوں میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا، یہ مال غریبوں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، بے کسوں پر اور میرے دوستوں ضرورت والوں پر خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا مال بڑھے گا، اور جتنا مال بچاؤ گے اتنا مال گھٹے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ فرض کیا، مال کے خرچ کرنے کا راستہ بتایا، غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، اپنے پڑوسیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، اور ضرورت کی جگہیں جتنی ہیں مسجد میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ خرچ کے کتنے طریقے بتا دیے اور کتنے لوگ بتا دیے، لیکن کمانے کا ایک طریقہ بتایا، کلام میں کمانے کا صرف ایک طریقہ بتایا، حلال طریقے سے کماؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق کماؤ، نبی کے طریقوں کے مطابق کماؤ، اور خرچ کرنے کے کتنے راستے بتائے۔ تو پتہ چلا مال کمانے سے نہیں بڑھتا، مال جمع کرنے سے نہیں بڑھتا، مال تو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ خرچ کرو گے مال کے لیے دروازہ کھلے گا، تمہارے لیے بھی کھلے گا، تمہاری اولادوں کے لیے کھلے گا، تمہارے رشتہ داروں کے لیے کھلے گا، اور تمہارے چھوٹے بڑے لوگوں کے لیے کھلے گا۔ ہر لائن سے اللہ مال بڑھانے کا فیصلہ فرمائیں گے اور عزت والی روزی اور عزت والی روٹی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دین دیا ہے۔ دین زندگی میں لانے کے لیے ہے، دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے، دین عالم میں پھیلانے کے لیے ہے، اور دین جان مال لگانے کے لیے۔ جتنا جو جان مال لگائے گا اللہ اسے ترقی اور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال میرے دوستو سب کا سب لگا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لگا دیا، بچایا نہیں، خرچ کر دیا۔ تو جتنا وہ خرچ کرتے چلے گئے آج تک اللہ ان کی نسلوں کو دے رہا، یہ صحابہ کی قربانیوں پر اللہ دے رہا، یاد رکھنا۔ اور پتہ نہیں کتنی مدتوں تک دے گا، کتنے سالوں تک دے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جتنا دین پر اور دین کی محنت پر لگاؤ گے 10 گنا سے لے کر 50 گنا اور 60 گنا یہاں تک کہ 100 گنا اللہ اس دنیا میں دیں گے، اور مرنے کے بعد کتنا دیں گے یہ اللہ کو معلوم۔ تو دین پر مال لگانے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ دین پر لگانے سے مال بڑھتا ہے۔ اس لیے صاف صاف حدیث میں فرمایا گیا زکات دو مال بڑھے گا، زکات دو مال بڑھے گا، صدقہ دو مال بڑھے گا۔ صدقہ سے مال بڑھتا ہے، اور میرے دوستو کمانے سے اور جمع کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، نظر آتا ہے صاف صاف 100 روپے میں 10 روپیہ صدقہ کر دو گے تو 90 روپیہ بچے گا، 90 روپیہ بچے گا، صاف ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یربی صدقات، جتنا صدقہ دو گے اور صدقہ بڑھاؤ گے اتنا ہی مال بڑھے گا، اور جتنا جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ مال گھٹے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی سنت پر آ جائے، شریعت پر آ جائے، سادگی پر آ جائے، مجاہدے پر آ جائے، قربانیوں پر آ جائے، پورا دین پوری زندگی میں آ جائے، اس کے اعتبار سے اگر ہم دنیا میں چلیں گے اور پھریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے مال میں کٹوتی نہیں کاٹے گا، کبھی ہمارے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، ہر وقت ہمارا مال بھی بڑھائے گا، ہماری زندگی بھی بڑھائے گا، ہمیں صحت قوت بھی دے گا، اور ہمیں ہر جگہ ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے یہ زندگی ابدی زندگی کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ جیسے وہ کہیں گے ویسے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، اور ہر لائن سے عزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہر حال میں مال کو خرچ کیا اور اپنی زندگیوں کو خرچ کیا، دنیا کے لیے کبھی اپنے مال کو بچایا نہیں، اور دنیا کی زندگی میں کبھی مال و دولت کو جمع نہیں کیا، بلکہ جو آیا وہ خرچ کیا۔ جب سے مسلمان مال کا حریص ہو گیا، مال کا لالچی ہو گیا، مال کا دیوانہ ہو گیا، مال کمانے میں لگ گیا، مال بچانے میں لگ گیا، نہ اولاد پر خرچ کر رہا ہے، نہ اپنی بیوہ بہن پر خرچ کر رہا ہے، نہ اپنی بیوہ چچی پر خرچ کر رہا ہے، نہ بیوہ نہ یتیم بچوں پر خرچ کر رہا ہے، سارا کا سارا مال اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے میں اور اپنے گھر مکان بنانے میں میرے دوستوں خرچ کر رہا ہے۔ حالانکہ آقا فرماتے ہیں مومن کا ہر خرچ جو بھی خرچ کرتا ہے دین کے لیے ان سب کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن جو مال مکان پر خرچ کرتا ہے، اینٹیں اور گارے پر خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سوائے اس کے کہ مسجد میں لگائے یا مدرسہ میں لگائے جس سے علم دین حاصل کیا جائے اور علم دین پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کے اندر تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو مال اپنی ذات پر لگاتا ہے، اپنی خواہشات پر لگاتا ہے اور اپنے بچوں پر فراوانی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ کو حکم نہیں دیکھتا، نبی کا طریقہ نہیں دیکھتا، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق بال بچوں پر خرچ نہیں کرتا، منمانی کی چاہیے خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ان ساری جگہوں سے مال بچایا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نبی کے طریقے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے جان کو اور اپنے مال کو خرچ کیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے
کہ ہمیں اپنے جان کا صحیح استعمال آ جائے، ہمیں اپنے مال کا صحیح استعمال آ جائے اور دین پر لگانے کا شوق پیدا ہو، دیندار بنانے کا شوق پیدا ہو، امت محمدیہ کے دین کو لانے کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور دین پر چلانے کے لیے اور دین پر میرے دوستوں جان مال لگانے کے لیے اس کا شوق بڑھے، اس کا جذبہ بڑھے، اس کا حوصلہ بڑھے اور اس کے اندر میرے دوستوں خرچ کرنے کا مزاج بنے۔ اس کے لیے اس کے جان کو اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ سب سے بہترین مال وہ مال غنیمت ہے۔ کون مال ہے؟ مال غنیمت، یاد رکھنا۔ سب سے قیمتی مال، سب سے خیر والا مال، سب سے زیادہ برکت والا مال، سب سے زیادہ ہدایت والا مال، سب سے زیادہ ترقی والا مال، سب سے زیادہ محبوبیت والا مال، سب سے زیادہ زندگی بنانے والا مال، خدا کی قسم وہ مال غنیمت ہے جو راہ خدا میں محنت، مجاہدے و قربانی پر اللہ دیتا ہے۔ سب سے پاک مال ہے مال غنیمت۔ دوسرے نمبر کا مال ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ ہدیہ۔ جس ہدیہ کے لینے میں ذرہ برابر اس کے اندر ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو اور ایسی شکل صورت نہ بنائے کہ معلوم ہوتا ہے یہ بھوکا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ حاجت مند ہے، اس طرح سے شکل صورت بنا کر کے لوگوں سے ہدیہ قبول کرے تو یہ بھی جائز نہیں۔ ہدیہ اس پاک مال کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر اسراف نہ ہو، دل کی طمع و لالچ نہ ہو، سمجھے؟ بے غرض ہو کر، لاپرواہ ہو کر کوئی دے تو اس کو قبول کر لے اور اس کو دعا لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسرے نمبر پر پاک مال وہ ہدیہ ہے، اور تیسرے نمبر کا پاک مال وہ حلال کمائی ہے جس میں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، سنت کے مطابق مال سے مال کمایا جائے، یہ کمائی کا راستہ ہے، یہ بھی پاکیزہ مال ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مال ہیں اور جن جن راستوں سے وصولا جاتا ہے، احسان جتلا کر میرے دوستوں اور طرح طرح کی چیزیں دکھلا کر جو مال حاصل کیا جاتا ہے، جس میں اسراف ہوتا ہے، طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، مال کے بڑھانے کا مزاج ہوتا ہے اور مال پر زندگی کا مزاج ہوتا ہے، ایسا مال آدمی کو خیر نہیں دلاتا بلکہ تباہی بربادی لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو بتایا گیا حلال مال کماؤ تاکہ تمہارا دل ادھر ادھر نہ جائے، تمہاری زبان سوال نہ کرنے والی بن جائے، تمہارا دل حریص لالچی نہ بن جائے، تمہارا دماغ ادھر کی طرف نہ چلنے لگے۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے جان و مال سے مال کمائے، قربانیوں سے مال۔ اس لیے مزدوری والا مال جو محنت سے مزدوری سے کمایا جاتا ہے وہ بڑا قیمتی مال ہوتا ہے، اور سچائی امانتداری کے ساتھ جو دکانوں میں رہ کر کمایا جاتا ہے وہ بڑا پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ لیکن جس میں جھوٹ بولا جائے اور جس میں غبن کیا جائے اور جس میں نیت خراب کی جائے، ایسے مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔